بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ كَانَ بَائِنًا مثل أن يقول أنت طالق بائن إلى آخره۔ کنایا الفاظ کے ذریعے سے کب طلاق پڑے گی اور کب نہیں پڑے گی، اس کو انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی آئی ہے کہ کنایا کے الفاظ کے ذریعے سے جو طلاق پڑے گی وہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق بائن کی اور کچھ صورتوں کو یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اذا وصفت طلاق بضرب من الزیادۃ، جب طلاق کو یک گونا زیادتی سے موصوف کرے، یعنی اس میں کوئی لفظ ایسا بڑھا دے جو شدت کے معنی کا پتہ دے رہا ہو۔ صرف اتنا کہا انت طالقن تو ایک طلاق رجعی پڑ گئی، لیکن اگر طالق کو کسی ایسی صفت سے موصوف کر دے جو شدت کا معنی دے، جس میں اضافہ اور زیادتی کا معنی پایا جائے، تو جس انت طالقن سے طلاق رجعی پڑ رہی تھی، جب اس میں کسی شدت پر دلالت کرنے والے لفظ کو بڑھا دے گا تو اب اس کے ذریعے سے طلاق بائن پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اسی کو یہ کہتے ہیں اذا وصفت طلاق بضرب من الزیادہ، جب طلاق کو یک گونا زیادتی سے موصوف کر دے کانا بائنن، تو وہ طلاق بائن ہوگی۔ مثلا شوہر یہ کہے انت طالقن بائن، صرف انت طالقن نہیں بلکہ بائنن کے اضافے کے ساتھ کہے، تو اب طلاق کو زیادتی اور شدت سے موصوف کرنا ہے، الگ ہے، جدا ہے۔ تو طلاق والی ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے، طلاق کا بھی، بائن کا بھی وہی معنی، جدا ہے نہیں، الگ ہے نا۔ لیکن یہاں طلاق کو شدت کے ساتھ موصوف کرنا ہے، اس لیے انت طالقن بائنن سے طلاق بائن پڑے گی۔ یا یہ کہا انت طالقن اشدت طلاق، تمہارے والے میں ایک طالق زیادہ ہوگا، اس کو مٹا لینا۔ انت طالقن اشدت طلاق، تجھے مشکل ترین طلاق، تو سختی کے ساتھ موصوف کرنا ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے سختی سے موصوف کرنا ہے۔ یا یہ کہا کہ تجھے طلاق انتہائی قبیح طلاق، یا یہ کہا تجھے طلاق شیطان کی طلاق، زیادتی پائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ سختی کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ تو جب طلاق کو یکگونا زیادتی اور سختی کے ساتھ سے موصوف کر دے گا
تو اس کے ذریعے سے طلاق بائن پڑے گی. یہ تمام انت طالقن بائن، انت طالقن اشدت طلاق یا افحشت طلاق یا طلاق الشیطان وغیرہ یا والبدعت، تجھے انت طالقن طلاق البدع، تجھے بدعات کی طلاق ہے نا، تو بھی زیادتی سے موصوف کرنا ہے. او کل جبل، یا پہاڑ کی طرح طلاق، سختی پائی جا رہی ہے کہ نہیں. او ملا البیت، یا گھر بھر کے طلاق ہے نا. تو ان تمام صورتوں میں کون سی طلاق پڑے گی؟ طلاق بائن پڑے گی. پھر مسئلے کی نوعیت بدل رہی ہے. یہ آگے کہتے ہیں وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، جب طلاق کی نسبت عورت کی طرف ہو، پوری عورت کی طرف، تجھے طلاق ہے نا، عورت کی طرف کہہ رہا ہے، یا ایسے جز کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے طلاق دی جائے جسے بول کر کل مراد لیتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے فلان راس القوم، فلاں قوم کا سردار ہے نا، یعنی سر بول کر کے پوری ذات مراد لے لی جاتی ہے، مراد لی جاتی ہے نا. گردن بول کر کے، رقبہ بول کر کے پوری ذات مراد لی جاتی ہے. فتحریر و رقبہ، گردن آزاد کرنا کفارے میں کہا گیا ہے نا. تو کیا مطلب؟ خالی گردن آزاد کرنا، پوری ذات مراد لی گئی. تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بولا جاتا ہے، ہوتے تو وہ جز ہیں، لیکن ان کی شرافت اور عظمت کی بنیاد پر انہیں بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے. تو جب طلاق کی نسبت عورت کی طرف ہو، پوری عورت کی طرف، مجموعے کی طرف، تب تو طلاق پڑ ہی جائے گی. لیکن اگر ایسے جز کی طرف ہو جسے کو بول کر کل مراد لیا جاتا ہے تو بھی طلاق پڑ جائے گی. لیکن اگر ایسے جز کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے کہ جسے بول کر کل نہیں مراد لیتے، جیسے تیری انگلی کو طلاق، انگلی کو بول کر کل نہیں مراد لیتے ہے نا، تو طلاق نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، اسی کو یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا، اور جب طلاق کی نسبت پوری عورت کی طرف ہو، او الی ما یعبر بہ عن الجملہ، یا اس جز کی طرف ہو جسے بول کر کل مراد لیتے ہیں، وقعت طلاق، تو طلاق پڑ جائے گی. جیسے یہ کہے انت طالقن، یہاں مجموعے کی طرف نسبت ہے، تجھے طلاق ہے نا. یا یہ کہے رقبتوں کے طالقن، تیری گردن کو طلاق، تو رقبہ بول کر کے پوری ذات مراد لی جاتی ہے، اس لیے اس سے بھی طلاق پڑ جائے گی. او عنقوں کے طالقن، تیری گردن کو طلاق ہے نا، یہ بھی وہی ہے. اور روح کے، تیری روح کو طلاق ہے نا، یہ بھی روح بھی ایسا لفظ ہے جسے بول کر کل مراد لیتے ہیں، اس سے بھی طلاق پڑ جائے گی. او بدن کی، او جسد کی، او فرج کی، او وجہ کی، تیرے بدن، تیرے جسم، تیری شرمگاہ، تیرے چہرے، یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جنہیں بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، تو مجموعے کی طرف اگر نسبت ہو تو اس سے بھی طلاق بڑھ جائے گی. اور اگر ایسے جز کی طرف طلاق کی نسبت کرے جسے بول کر کل مراد لیتے ہیں، جیسے یہ تمام الفاظ، تو ان کے ذریعے سے بھی طلاق پڑ جائے گی. لیکن اگر ایسے جز کی طرف نسبت ہوئی جسے بول کر کل نہیں مراد لیتے تو پھر طلاق نہیں پڑے گی. مثلا کوئی یہ کہے تیرے بال کو طلاق، تیری انگلی کو طلاق، تیری آنکھ کو طلاق ہے نا، تو اسے بول کر کل نہیں مراد لیتے ہیں، اس لیے اس صورت میں طلاق نہیں پڑے گی. پھر ایک مسئلہ، یہ تیسری صورت جو ہے وہ کتاب میں نہیں ہے، میں نے اس کو بتا دی ہے. یہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ إِن طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا، جزو شائع کہتے ہیں جزو مشترک کو. کوئی یہ کہے
کہ تیرے آدھے جسم کو طلاق، وہ جزو مشترک ہے کہ نہیں، تیرے جسم کے 10ویں حصے کو طلاق، 1000ویں حصے کو طلاق. تو اگر جزو شائع کو وہ طلاق دے گا، کوئی ایک جز، تو پورے پر طلاق پڑے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ عورت کا ایک ہاتھ تو مطلقہ ہو اور دوسرا ہاتھ غیر مطلقہ ہو، ہے نا، پورے پر طلاق پڑے گی، ہے نا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہاتھ، ایک آنکھ، ایک پیر کو طلاق دے دے اور باقی کو اپنے نکاح میں رکھے، پورے پر طلاق پڑے گی. وَكَذَلِكَ، یوں ہی ان طلقا، اگر شوہر نے طلاق دی اپنی بیوی کے جزو شائع کو، ایسے جز کو جو اس کا ایک حصہ بنے، چاہے جو 10واں بنے، 20واں بنے، 1000واں بنے، کیا بنے اس سے مطلب نہیں، اس کا ایک حصہ بنے. مثلا یہ کہے نصف کے تیرے آدھے جسم کو طلاق، 16 کے تیرے تہائی جسم کو طلاق، ہے نا، الی آخری. صرف 2 مثالیں انہوں نے دے دی سمجھانے کے لیے، باقی میں نے کئی مثالیں بتائی ہیں. مثلا وہ یہ کہ نصف کے اور 16 کے طالقن، تو ان تمام صورتوں میں طلاق پڑ جائے گی. ایک طلاق رجعی. وَإِنْ قَالَ، اور اگر وہ صورت جو میں بتا چکا ہوں، ہے نا، پھر یہاں سے آ رہی ہے. وَإِنْ قَالَ، اور اگر یہ کہا یدوں کے اور رجلوں کے طالقن، تیرے ہاتھ کو طلاق، تیرے پیر کو طلاق، لم یقع طلاق، تو طلاق نہیں پڑے گی. کیوں؟ کوئی صورت نہیں ہے. مجموعے کی طرف نسبت ہے، پوری عورت کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. ایسے جز کی طرف جسے بول کر کل مراد لیں، اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے. ہاتھ بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے، جیسے سر بول کر پورا جسم مراد لے لیا جاتا ہے. فلان راس القوم، میں مثال دیا، فلاں قوم کا سردار ہے نا. تو سر بول کر پورا جسم مراد لیتے ہیں، روح بول کر، جسم بول کر، بدن بول کر پورا جسم مراد لیتے ہیں. ہاتھ بول کر کوئی کہتا ہے پورا جسم مراد لیتا ہے، پوری ذات مراد لیتا ہے. پیر بول کر پوری ذات مراد لیتا ہے؟ نہیں. یہ جزو شائع ہے، جزو شائع. طلاق کا جزو شائع نہیں ہے نا، اس کے جزو شائع کو، ہے نا، یعنی مشترک رہے ایک ہاتھ، ہے نا، تو اس کو الگ کر لیا، ہے نا. یہ نہیں ہے کہ تیرے جسم کے پورے جسم میں وہ حصہ مشترک ہو، ایسا نہیں ہے نا. اگر یہ کہا تیرے آدھے کو طلاق، تو ہر عضو کا آدھا ہوگا نا. یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس لیے اگر یہ کہا کہ تیرے ہاتھ کو طلاق، تیرے پیر کو طلاق، لم یقع طلاق، تو اس صورت میں طلاق نہیں پڑے گی. وَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر اپنی بیوی کو آدھی طلاق دی، سوچ رہا ہے کہ 3 کا مالک ہوں، اس کو 6 کر لیتا ہوں، آج آدھی دے دوں، ضرورت پڑے گی تو پھر آدھی طلاق دے دوں گا، تاکہ مطلب کچھ اور راحت مل جائے، جلدی 3 پورا نہ ہو. تو طلاق میں تجزی نہیں ہے، وہ قابل تقسیم نہیں ہے نا، کہ ایک کو 4 حصوں میں، 2 حصوں میں، 10 حصوں میں بانٹ لیں. پڑے گی تو پوری، نہیں پڑے گی تو نہیں، ہے نا. تو اگر آدھی طلاق دے گا تو پوری ہو جائے گی، وہ آدھی نہیں رہے گی، ہے نا. اس لیے زیادہ ہوشیاری کام نہیں آئے گی، ہے نا. اسی کو کہہ رہے ہیں وَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کو آدھی طلاق دی یا تہائی طلاق دی، کانت تطلیقتاً واحدہ، تو پوری ایک طلاق پڑ جائے گی. کیونکہ جو چیز قابل تجزی نہ ہو، قابل تقسیم نہ ہو، اس کے حصے کو ذکر کرنا، پورے کو ذکر کرنا ہوتا ہے. یہ شریعت کی عام اصطلاح ہے، ورنہ تو وہ شے بھی خراب ہو جائے گی اور عاقل کا کلام لغو ہو جائے گا. اس لیے یہ پوری طلاق ہو جائے گی. آگے یہ کہتے ہیں مکرہ کی طلاق، طلاق المکرہ، تلوار لے کے کھڑا، طلاق دو اپنی بیوی کی ورنہ گردن جدا کر دوں گا، دے دیے، پڑ جائے گی، ہے نا. طلاق
پڑ جائے گی. وہ طلاق المکرہ ہے، اور مکرہ کی طلاق صحیح ہے نا، وہ طلاق پڑ جائے گی. ایسے ہی وہ سکران، نشے میں مدہوش کی طلاق پڑ جائے گی. واقعون، یہ کیا کریں، مکرہ کی طلاق، سکران کی طلاق، یہ کیا ہے، واقع ہے. کیونکہ وہ طلاق دے رہا ہے نا، طلاق کے الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، اگرچہ اسے مجبور کیا گیا. اگر وہ مجبور کرے کوئی کسی کو کہ اس کو جان سے مار دو ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا، وہ اس کو جان سے مار دے تو وہ زندہ رہے گا. اس کو جان سے مار دے وہ تو زندہ رہے گا. یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ارے اس کو مجبور کیا گیا تھا، اس کو نہیں مرنا چاہیے، یہ تو زندہ رہنا چاہیے، مجبور کیا گیا تھا. یہ اس عقل میں آنے والی بات ہے. ارے مجبور کیا گیا ہو، چاہے جو کیا گیا ہو، کیا نا کام، مارا نا اسے تو وہ مر گیا ہے کہ نہیں. ایسے ہی جو اسے مجبور کیا گیا کہ طلاق دو، اس نے دے دیا، مجبور کیا گیا دیا نا وہ ہے نا، اس لیے طلاق پڑ جائے گی ہے نا. یہ نہیں آپ کو سوچنا ہے یار تو مجبور کیا گیا تھا ہے نا، اس لیے طلاق نہیں پڑھنی چاہیے، اتنا اس پر ظلم ہو رہا تھا، اب دے دیا تو کریں، پڑھ گئی ہے نا. نہیں، کوئی بھی فعل ہے اگر ہے نا تو مجبور کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو تو اس پر وہ تو مرتب ہی ہو جائے گا ہے نا. کوئی یار ہماری نیت نہیں تھی، تمہاری نیت وت کا کوئی اعتبار نہیں ہے نا. گولی چلی ہے نا اور کسی کو لگی تو زخمی ہونا ہے یا موت آنی ہے. نشے والی کی طلاق بھی پڑ جائے گی، کیونکہ کوئی نشے میں شراب پیے ہوئے ہے، نشے میں دھت ہے بالکل. کوئی کہتا ہے کہ نماز معاف ہے، نماز اس پہ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ فرض ہے نا. تو نماز کیا مطلب ہوا اس کا کہ وہ احکام کا مکلف ہے نا. اگرچہ نشے میں دھت ہے لیکن احکام شرع کا وہ مکلف ہے، تکلیف ختم نہیں ہوئی ہے کہ وہ مکلف ہی نہیں رہ گیا. اس لیے جب وہ احکام شرع کا مکلف ہے، یہ بھی تو ایک حکم شرعی ہے، نشے میں طلاق دے گا تو پڑ جائے گی. کیوں پیا بھائی، ممنوع ہے. تو آگے یہ ایک جملہ کہتے ہیں امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اکثر فقہا نے اس جملے کو نہیں لیا ہے. ہمارے یہاں راج مذہب یہی ہے کہ مکرہ اور سکران کی طلاق پڑ جائے گی ہے نا. لیکن امام قدوری یہ جملہ لکھ رہے ہیں، ممکن ہے نئے نسخے سے اس جملے کو نکال دیا گیا ہو، بتانا تو ذرا. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جملہ وہ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِهِ الطَّلَاقُ. اس کے ملے گا ہی نہیں نا، ہے نا اس میں، اس نئے نسخے کی بات کر رہا ہوں. طلاق المکرہ والسکران واقع. اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَقَعُ طلاق الْأَخْرَ سے بیچ والی عبارت اس میں سے نہیں رکھی گئی ہے نا. وجہ یہی ہے اس میں نہ رکھنے کی، اس میں نہیں ہے، اس میں ہے تو جو اس میں ہے تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں ہے نا. وَيَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِهِ الطَّلَاقُ. راجح تو یہی ہے کہ یہ سہو ناسخ ہے، یعنی لکھنے والے کاتب کی کتابت میں غلطی ہے، اسی لیے اس نسخے سے اس کو نکال دیا گیا ہے نا. راجح یہی ہے، لیکن تعویل ہو سکتی ہے نا. تعویل اس جملے کی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طلاق پڑ جائے گی جب مکرہ اور سکران کہے کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت کی تھی، یعنی جب نشے والا کہے ہوش میں آنے کے بعد کہ میں نے جو طلاق دی ہے اس سے طلاق کی نیت کی ہے، تو اب اقرار طلاق ہو گیا، اپنی ذات پر وہ طلاق کا اقرار کر رہا ہے، اس لیے طلاق پڑ جائے گی ہے نا.
لیکن اس سے پہلے طلاق نہیں پڑے گی، یعنی اگر اقرار نہیں کر رہا ہے تو طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ مفتاح مذہب ہمارا نہیں ہے نا، بلکہ یہ صاحبین کا قول ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ صاحبین کا قول ہے۔ تو اس صورت میں یہاں امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی نے وہی صاحبین کا قول لیا ہے نا، لیکن راجح یہی ہے کہ صاحبین وغیرہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ بغیر نیت کے شراب اور نبیذ پینے والے کی طلاق پڑ جائے گی۔ ہمارے عامہ اصحاب کا اس پر اتفاق ہے۔ جب سب کا اس پر اتفاق ہے تو اگر اتفاق مانا جائے تو یہ جملہ کاتب کی غلطی ہوگی، لیکن ایک قول وہ ہے تو ممکن ہے امام قدوری نے اسی قول کو لے لیا ہو، ہے نا، کہ اس قول کو لے کر کے حکم یہ بنے گا کہ یہ اس صورت میں مکرہ اور نشے والے کی طلاق پڑے گی جبکہ وہ ہوش میں آنے کے بعد یہ اقرار کرے کہ ہاں میں نے طلاق دی ہے نا۔ تو دونوں صورتیں یہاں ممکن ہیں، لیکن راجح یہی ہے کہ یہ صاحب ناسخ ہے اور اس میں اس کے اس اقرار وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں نے طلاق کی نیت کی تھی۔ وہ نیت کرے یا نہ کرے، نشے کی حالت میں طلاق دے گا تو وہ طلاق پڑ جائے گی۔ آگے گونگے کے نکاح کا بیان ممکن ہے، آپ نے پڑھ لیا ہو، میں نے وہ سبق پڑھایا نہیں ہے کہ اگر گونگا نکاح کر رہا ہے تو ایجاب و قبول کیسے کرے گا؟ ایجاب یا قبول دونوں میں سے ایک تو کرنا ہے اسے، ہے نا۔ ایجاب و قبول کے بغیر عقد تام نہیں ہوگا۔ وہ گونگا ہے، بول ہی نہیں سکتا، تو اب کیا اس کا نکاح نہ ہو؟ گونگے نکاح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دیکھے ہوں گے نا، گونگوں کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، کیسے وہ ایجاب قبول کرے گا؟ اشارے سے، ان کے اشارے بڑے پختہ ہوتے ہیں، جو ان کی زبان سمجھتے ہیں بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، ہے نا، لیکن عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا، تو اشارے سے وہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اخرس کی طلاق اشارے کے ذریعے سے ہوگی، وہ اشارے کے ذریعے سے طلاق کو متعین کر دے، سمجھ لیں لوگ کہ یہاں طلاق ہی دے رہا ہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اچھا، وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ، اور جب طلاق کی نسبت نکاح کی طرف کرے، بیوی ابھی اس کے نکاح میں نہیں ہے اور اس نے طلاق کی نسبت نکاح کی طرف کی، یعنی طلاق پڑھنے کے لیے فی الحال طلاق کا مالک ہونا ضروری ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ طلاق کو اپنی ملکیت کی طرف نسبت کرے۔ ایک تو یہ کہ کوئی عورت کسی کی بیوی ہے، وہ اسے طلاق دے، انت طالق، یا کسی مخصوص عورت کے بارے میں کہے کہ اگر میں تم سے نکاح کروں تو تمہیں طلاق، تو ابھی تو نکاح میں نہیں ہے اس کے، لیکن طلاق کو یہاں وہ اپنی ملکیت کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ جب بھی میں تم سے نکاح کروں گا تو تمہیں طلاق، تو نکاح میں آئے گی تو طلاق پڑ جائے گی، ہے نا۔ یا میں اگر کسی بھی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق، ہے نا، تو جس سے بھی کرے گا اسے طلاق پڑ جائے گی، اپنی ملکیت کی طرف نسبت کر رہا ہے نا۔ اور اگر اپنی ملکیت کی طرف نسبت نہ ہو، فی الحال وہ اس کا مالک بھی نہیں ہے، ہزاروں عورتیں گزر رہی ہیں روڈ پہ سے کہہ رہا ہے طلاق 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 طلاق، ہے نا، گردان کر رہا ہے ہزاروں مرتبہ، تو نہ اس کی اپنی بیوی کو طلاق پڑے گی، نہ بعد میں اسے طلاق پڑے گی جس سے نکاح کرے گا، اگرچہ اس سے وہ طلاق کر لے جو اس کے سامنے ہی سے گزر رہی تھی جب وہ طلاق کی گردان کر رہا تھا، ہے نا۔ اس لیے کہ یہاں نہ فی الحال اپنی ملکیت کی طرف نسبت ہے، اور نہ وہ مالک ہے، اور نہ اپنی ملکیت کی طرف نسبت ہے۔
ٹھیک ہے، اجنبیہ کو کہے تجھے طلاق، متعین کر کے بھی کہہ دے ہے نا کہ تجھے طلاق دے رہا ہوں، پھر اس سے نکاح کر لے، طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے کہ جس وقت اس نے کہا تھا طلاق دے رہا ہوں اس وقت مالک نہیں تھا اور اپنی ملکیت کی طرف نسبت بھی نہیں کی تھی، ہے نا، اس لیے طلاق نہیں پڑے گی. یہ یاد رکھنا چاہیے. اسی کو یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب طلاق کی نسبت نکاح کی طرف کرے تو نکاح کے بعد طلاق پڑ جائے گی. مثلا وہ یہ کہے ان تزوجتو کے فانتے طالق، اگر میں تجھ سے شادی کروں تو تجھے طلاق، یعنی جب تو ہمارے ملک نکاح میں آئے تو اپنی ملکیت کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ نہیں، جب آئے تو طلاق، تو اب اگر نکاح کرے گا تو اس بیوی کو طلاق پڑ جائے گی. یا یہ کہے کل امرأۃ اتزوجھا فہی طالق، جس عورت سے میں شادی کروں اسے طلاق، اپنی ملکیت کی طرف نسبت ہے کہ نہیں، ہے نا، اس لیے جس سے بھی کرے گا طلاق پڑ جائے گی. وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ، اور جب طلاق کی نسبت کسی شرط کی طرف کرے، ان دخلت الدار فانت طالق، ان کلمت فلانا فانت طالق، اگر تو گھر میں گئی تو تجھے طلاق، ہے نا، یا فلاں سے بات کیا تو تجھے طلاق. تو جب شرط متحقق ہو جائے گی تو طلاق پڑ جائے گی، بغیر شرط کے طلاق نہیں پڑے، جب تک شرط نہیں پائی جائے گی طلاق نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. مثل ان یقول، مثلا شوہر یہ کہے اپنی بیوی سے ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق. اس کے بعد ہے لا یصح، اس سے پہلے واو بھی ہے بنا لینا، ولا یصح، ہے نا، اس میں ہے، ہاں اس میں تو ہوگا ہی، ہے نا، اس کے والے میں اس میں نہیں ہوگا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہے ایک نسخہ ایک کے پاس، اس لیے بتانا پڑ رہا ہے. ہمارے والے میں سب بنا ہوا ہے کہ اس میں کیا ہے، اسی سے میں نے اس کی تحقیق بھی کی تھی. ولا ایسی ہو اضافت الطلاق، اور طلاق کی نسبت صحیح نہیں ہے کسی عورت کی طرف، الا ان یکون، مگر یہ کہ شوہر، الا ان یکون الحالف، مگر یہ کہ قسم کھانے والا شوہر طلاق کا مالک ہو، ہے نا. جب مالک ہوگا طلاق کا تب طلاق کی اضافت اور نسبت بھی صحیح ہوگی. یا او یضیفہ الی ملکی، یا فی الحال مالک تو نہیں ہے لیکن اپنی ملکیت کی طرف وہ نسبت کر رہا ہے. دو صورتیں. تو اگر اچھا طلاق کی اضافت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ قسم کھانے والا طلاق کا مالک ہو یا اپنی ملکیت کی طرف وہ نسبت کر رہا ہو، اگر یہ دونوں صورتیں ہوں گی تو اضافت طلاق صحیح ہے اور طلاق پڑ جائے گی، ورنہ نہیں پڑے گی. فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ، تو اگر کسی اجنبیہ سے کہا جو اس کی بیوی فی الحال ہے نہیں، کیا کہا، ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گئی گھر میں تو تجھے طلاق، ہے نا. کیوں طلاق؟ اس کی بیوی تو ہے نہیں، اپنی ملکیت کی طرف بھی نسبت نہیں ہے نا، اس لیے. ثم تزوجھا، یہ کہہ دیا اس سے کہ ان دخلت الدار فانت طالق، اس کی بیوی نہیں تھی، اجنبیہ، پھر اس سے نکاح کر لیا. ثم تزوجھا، پھر اس سے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد فدخلت الدار، وہ عورت چلی گئی گھر میں، داخل ہوئی، طلاق پڑے گی؟ نہیں پڑے گی، اس لیے کہ جس وقت اس نے تعلیق کی تھی، جس وقت طلاق کو دخول دار پر معلق کیا تھا، اس وقت وہ اس کی نکاح میں نہیں تھی اور اس نے اپنی ملکیت کی طرف طلاق کی نسبت بھی نہیں کی تھی. لم تطلق، تو طلاق نہیں پڑے گی. اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ الفاظ شرط کتنے ہیں، الفاظ شرط کو ذکر کر رہے ہیں. الفاظ شرط تو آپ نحو وغیرہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، قواعد النحو میں ایک ایک کا معنی بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے، پڑھیں. یہاں ہمیں نہ ان معانی سے بہت زیادہ بحث ہے اور نہ ہی ہم تمام نحوی
اور صرفی قواعد کا استیاب اور استقرا کریں گے کہ سب کچھ آپ کو یہی بتا دیں، ہے نا. یہ اس لیے نہیں ہے، صرف یہاں یہ کہتے ہیں الفاظ شرط ان ہے، اذا ہے، اذ ہے نا، اذا ما ہے، کل ہے، کلما ہے، متا ہے، متا ما ہے، یہ سب کے سب الفاظ شرط ہیں. آپ پڑھ چکے ہیں، ہے نا. اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں ففی کل ہذہ الالفاظ، ان تمام الفاظ میں اگر ان کے ذریعے سے کسی نے اپنی بیوی کی طلاق کو معلق کیا ہے، مثلا کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اس دخلت الدار فانت طالق، کلما دخلت الدار فانت طالق، تو اگر ان کے ذریعے سے کہا ہے تو ان وجد الشرط ان حلت یمین ووقعت طلاق، اگر شرط پائی گئی یعنی دخول دار پر طلاق کو معلق کیا تھا، دخول دار پا لیا گیا ہے نا. فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ، ان وجد الشرط، اگر شرط پائی گئی یعنی دخول دار پر معلق کیا تھا اور دخول دار پا لیا گیا، قسم کی گرہ کھل گئی یعنی قسم ختم ہو گئی، پوری ہو گئی. ووقعت طلاق، ہے نا، اور طلاق بھی پڑ گئی، ہے نا. قسم پوری یعنی اب ایک طلاق پڑ گئی، ہے نا، قسم پوری ہو گئی. اب اگر پھر اس سے وہ رجعت کر لے اور پھر داخل ہو، پھر پڑے گی. ان کے ذریعے سے کہا ہے نہیں، ایک مرتبہ ہو گئی قسم پوری ہو گئی، ان حلت الیمین، ہے نا. لیکن اگر یہ کہا ہے کلما دخلت الدار فانت طالق، جب جب گھر میں داخل ہوئی تو طلاق، ایک مرتبہ داخل ہوئی، ہے نا، شرط پائی گئی کہ نہیں، جب تو گھر میں داخل ہوگی شرط پالی گئی، ہے نا. وقعت طلاق، جب دخول دار پا لیا گیا تو طلاق پڑ گئی. کیا قسم بھی پوری ہو گئی؟ نہیں، جب جب داخل ہوگی کہا ہے نا. ایک مرتبہ داخل ہو گئی، ایک طلاق پڑ گئی، ہے نا، اس لیے ابھی قسم نہیں پوری ہوئی ہے. رجعت کر لیا پھر بیوی ہوئی، پھر داخل ہوئی، پھر پڑ جائے گی. پھر رجعت کر لیا، پھر داخل ہوئی، پھر پڑ جائے گی، ہے نا. کب تک پوری زندگی پڑتی رہے گی، اس کو آگے یہ بیان کریں گے. الا فی کلما، سوائے کلما کے سب کا حکم تو یہی ہے جو بھی الفاظ شرط ہیں کہ گھر میں داخل ہوئی، طلاق پڑ گئی، قسم پوری ہو گئی، ہے نا. لیکن کلما میں فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط، تو طلاق شرط کے مقرر ہونے سے مقرر ہوتی رہے گی، ہے نا. حتی یقع ثلاث تطلیقات، حتی یقع ثلاث تطلیقات، یہاں تک کہ پوری 3 طلاق پڑ جائے، یعنی بینونت مغلظہ ہو جائے، پورے طور پر اس کے نکاح سے نکل جائے کہ بغیر حلالہ کے اب اس کے لیے حلال نہ رہ جائے. تو جب پورے طور پر وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اب کیا ہوگا؟ رجعت کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے بغیر حلالے کے؟ اس سے نہیں کر سکتا. فإن تزوجها بعد ذلك، پھر اگر اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کیا اور اس سے نکاح کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر وہ شوہر اول کے پاس واپس آئی جس نے کہا تھا کلما دخلت الدار فانت طالق، پھر اس نے نکاح کر لیا، ہے نا. وتکرر الشرط، یہاں بیچ میں اتنی چیزیں ہیں. فإن تزوجها بعد ذلك، یعنی دوسرے سے نکاح کیا حلالے کے لیے، اس نے طلاق دی یا انتقال ہوا، پھر شوہر اول سے اس نے نکاح کر لیا، ہے نا، اور شوہر اول سے نکاح کرنے کے بعد پھر دخول دار پایا گیا، تکرر الشرط، پھر شرط مقرر ہوئی، لم یقع شاہد، اب طلاق نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، اب طلاق نہیں پڑے گی، ہے نا. آگے ٹائم ہو گیا ہے، آگے کی تفصیل پھر انشاءاللہ آگے والے درس میں.